میں سمجھتا ہوں کہ کوالیفیکیشن اور ایجوکیشن کو اگر لیا جائے تو بہت آر ڈفرینٹ تھنگس۔ کوالیفیکیشن یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈگری ہے، آپ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لی، ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کر لی، آپ نے ایم بی اے ایم ایس سی کی ڈگری حاصل کر لی، فارم ڈی آپ نے کر لیا، تو یہ آپ کے پاس ڈگری آ گئی۔ تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ آپ کی کوالیفیکیشن ہے۔ ایجوکیشن ہے کہ آپ کے پاس ایسی کوئی اسکل ہے، سافٹ اسکلز ہیں کہ ہاؤ ٹو ٹاک، ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ، ہاؤ ٹو ایٹ، ہاؤ ٹو نیگوشیٹ، ہاؤ ٹو مینیج دی ٹائم افیکٹولی، یہ سارا کچھ جو ہے یہ سافٹ اسکل میں آتا ہے۔ اچھا، اب آپ نے ایک کمپنی میں جب 4-5 سال لگائے اور آپ دیکھتے ہیں مجھے اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا، میری پروموشن نہیں ہو رہی، تو آپ کو خود انالیسس کرنے چاہیے اپنے کہ کیا میرے اندر کمیونیکیشن کی کوئی کمی تو نہیں، کہ میں اپنی جو بات ہے وہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں ٹاپ مینجمنٹ کو یا اپنے سینئرس کو یا اپنے مینیجرس کو، کیونکہ تو آپ نے جب جوائن کیا تو آپ آفیسر ہیں، پھر سینئر آفیسر ہو گئے، تو پھر آپ کو یہ خود سوچنا چاہیے کہ کچھ ریزنز ہیں، کچھ میرے اندر شاید کمی ہے کہ جس کی وجہ سے میری پروموشن نہیں ہو رہی، تو پھر وہ چیزیں آپ سیکھنے کی کوشش کریں، آپ اپنے آپ کو گروم کریں، اپنی ڈریسنگ بہتر کریں، آپ اپنی کمیونیکیشن افیکٹو کریں۔ آپ مثلا انڈسٹری میں بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہے، سپلائی چین ہے، مارکیٹنگ ہے، فائنانس ہے، کوالٹی کنٹرول ہے، بے شمار ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، تو آپ کے اس میں سارے کولیگس ہیں جن کے ساتھ آپ مل کے کام کرتے ہیں، کیا آپ کے آپس میں پیئر ریلیشنز ہیں جو وہ بہتر ہیں کہ نہیں، کیونکہ یہ بھی بہتر ہونے چاہیے۔ مینجمنٹ دیکھتی ہے کہ ان کے آپس میں کوئی کمپیٹیبلٹی ہے ان کی، کہ کام مل کے کر سکتے ہیں، یہ ایز اے ٹیم کام کر سکتے ہیں، تو ٹیم بلڈنگ آ گئی اس کے اندر کہ آپ نے ٹیم بلڈ کی ہے اور آپ مل کے کام کر رہے ہیں، تو یہ سافٹ اسکل میں آ گیا۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ پرابلم سالونگ ہیں اسکل آپ کے اندر۔ پرابلم سالونگ اب ہارڈ اسکل میں بھی آتی ہے، وہ سافٹ اسکل میں بھی آتی ہے۔ ہارڈ اسکل میں یہ ہے کہ آپ کو کوئی کام رکا ہوا ہے تو آپ کو وہ پتہ ہونا چاہیے کہ مشین کے اوپر کام رکا ہے، پروڈکشن میں کام رکا ہے، ٹیکنیکل فارمولیشن کی وجہ سے ہے، تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیکنیکلی وہ میں کیسے سالو کرنا ہے اس پرابلم کو۔ اور سافٹ اسکل میں اس طرح کنسیڈر کی جاتی کہ کوئی فلور کے اوپر کوئی کانفلکٹ آ گیا ہے، کوئی ہاؤ ٹو ٹیکل دی ڈیفیکلٹ پیپل دیٹ فلور، ان کے ساتھ کیسے کرنا ہے، کوئی گروپ بن گیا ہے اس کے ساتھ کیسے کرنا ہے، کوئی پرابلم ریزالو نہیں ہو رہی ٹیکنیکلی، کوئی ٹیم آپس میں کوآرڈینیٹ نہیں کر رہی پیئرز ریلیشن کی وجہ سے جو آپ کے اچھے نہیں ہیں، تو وہ پھر اس کے اندر اس کو افیکٹولی یوز کیا جاتا ہے اس ٹول کو، کہ وہ مینیجر ہے جو وہ اس ٹول کو یوز کرتے ہوئے وہ اپنا کام جو پرابلم ہے وہ ریزالو کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب ایک بندے میں آ جاتی ہیں تو پھر وہ بندے کی پروموشن کے بھی چانس ہیں، تو وہ پروموشن اس کی ہو سکتی ہے۔ ادروائز خالی ہارڈ اسکل کے اوپر کوئی یہ سمجھے کہ میرے پاس کوالیفیکیشن ہے اور میں اس بیس کے اوپر وہ مینیجر بن جاؤں گا۔ آپ نے بہت ساری فیکٹریز میں دیکھا ہوگا، انڈسٹریز میں 10-10 سال ہو جاتے ہیں، 11-11 سال، 15-15 سال وہ مینیجر نہیں بنتے، ڈپٹی مینیجر کے اوپر جا کے رکے ہوتے ہیں، ان کے اوپر باہر سے کسی دوسری کمپنی سے آ کے کوئی مینیجر آ کے بیٹھ جاتا ہے، تو کیوں آ کے وہ بیٹھ گیا؟ آپ دیکھیں کہ میں کیوں نہیں بن سکتا، اور اس کے اندر اور میرے اندر کیا ڈفرینس ہے کہ وہ بن گیا مینیجر اور میں نہیں بن سکا، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کی کمیونیکیشن بہتر ہے، وہ اس کی ٹائم مینجمنٹ بہتر ہے، اس کی جو ٹیم کے ساتھ کمپیٹیبلٹی ہے وہ بہتر ہے، اس کی پرابلم سالونگ اسکل ہے اس کے اندر، پھر اس کے اندر نیگوشیشن کی اسکلز ہیں، بہت ساری یہ جو چیزیں ہیں جو میٹر کرتی ہیں کہ جو آپ کو آگے لے جانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، تو اس کے اوپر آپ توجہ دیں۔ میرا خیال اگر آپ اپنی سافٹ اسکلز کو امپروو کریں کوالیفیکیشن کے ساتھ تو کوئی ایسا ریزن نہیں ہے مجھے نظر آتا کہ آپ ترقی نہ کر سکیں۔